آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 12 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ لفظی ترجمہ، وہ اور اذ جس وقت کے یقولو کہتے تھے، المنافقون منافقین، و اور الذین وہ لوگ کے فی بیچ یا میں، قلوبہم ان کے دلوں کے، مرضٌ بیماری ہے، ما نہیں، وعدنا وعدہ کیا تھا ہم سے، اللہ نے، و اور رسولہ رسول اس کے نے، الا مگر، غرورا فریب دینے کو۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کے مفہوم کی طرف۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس تمام رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے سامنے منافقین کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کے کردار کو ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، بیماری سے مراد یہاں پر کمزور ایمان بھی ہو سکتا ہے اور نفاق بھی ہو سکتا ہے، یعنی منافقین ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں وہ نفاق کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں۔ ظاہر تو وہ اپنا ایمان کرتے ہیں، لیکن باطن میں وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف ظاہری مال و اسباب کی خاطر، جاہ و جلال کی خاطر مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بصورت دیگر ان کا اور کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس آیت میں منافقین کا کردار بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے، یعنی اپنے وعدے کو سچا کر کے نہیں دکھایا، وعدے تو ہم سے کیسے کیسے کیے، اور آج ہمارے سامنے وقت کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم لڑائی کے دہانے پر کھڑے ہیں، ہم موت کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر منافقین کے ان اقوال کو نقل کیا گیا ہے۔ آئیے اس آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی جو کسی طرح ٹوٹتی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے آئے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے چٹان پر 3 دفعہ ضرب لگائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پہلی ضرب پر یمن اور کسرا، دوسری ضرب پر روم، اور تیسری ضرب پر ایران کے محلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ایران، روم، یمن میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ تو اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو منافقین نے کہا کہ آج اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی ہے، ایک شہر مدینہ بچانا مشکل ہو گیا ہے، اور دیکھو تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے اور دعوے کتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ روم اور ایران کو فتح کریں گے۔ تو ایک تو وہاں اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی، اور دوسری جگہ پر مفسرین کہتے ہیں کہ جب لشکر کشی ہوئی تو منافقین اور کمزور ایمان والے یہ کہنے لگے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے روم اور ایران کو فتح کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، ہمیں ہماری جانوں کا بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس مشکل کی گھڑی میں بھی منافقین نے اس طرح کی فضول باتیں کرنے سے اجتناب نہ کیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ خود ایسی باتیں کرتے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے تاکہ ان میں سے جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو بھی لڑائی کے خلاف کر دیں۔ یہ تھا آیت نمبر 12 کا مفہوم۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف۔